وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا، یہ جو کرسیاں ہماری ہیں یہ معذوروں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے ہیں، اور ہمارے جلسہ جو ہم مسجد میں رکھ رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے قلب کی نورانیت کا ذریعہ بنے، مسجدی ہدایت کی جگہ ہے۔ اور یہ جلسہ جو ہم نے رکھا ہے یہ صرف اس لیے رکھا ہے، یہ صرف ایک جلسہ تک نہیں ہے بلکہ یہ ایک تحریک ہے۔ اس کے جو سبب، اس کی غرض و غایت اور اس کے جو اسباب اور محرکات ہیں وہ یہ ہم آپ سب اس سے واقف ہیں۔ موجودہ زمانے میں جو ہمارے ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں اور ہمارے نوجوان بچیاں جو مرتد ہو رہی ہیں اور ہمارا پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ نوجوان جو اسلام کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، اس کی وجہ سے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ نہ کچھ پروگرام کیا جائے اور یہاں لوگوں کو جوڑا جائے اور جوڑ کے پیغام دیا جائے تاکہ وہ اپنے علاقوں میں جا کر اس کی کوشش کرنے والے بن جائیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا، جو یہ باہر ہمارا مجمع بیٹھا ہے، باہر مجمع ہمارا ٹہل رہا ہے، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ ٹھیک 9:10 پر مکمل ہو جائے گا دعا کے ساتھ، 9:10 یا 9:15 تک۔ ہم نے اس چھوٹے سے وقت میں جو پروگرام رکھا ہے یہ صرف اسی لیے رکھا ہے کہ تاکہ کم وقت میں زیادہ مفید باتیں ہوں۔ تو اس جلسے کی دو خاص بات ہے، ایک تو یہ کہ کم وقت میں ہم نے رکھا، دوسرے ہم کسی اللہ والے مصلح عالم مقرر کو ہم دعوت دے رہے ہیں جو تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے 2 جلسے ہو چکے جس میں حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب ندوی دامت برکاتہم تشریف لائے، پھر دوبارہ جلسہ ہوا جس میں حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور نائب صدر مسلم پسندہ بورڈ تشریف لا چکے ہیں۔ اب تیسرا ہمارا پروگرام یہ ہے جس میں ملک کی ممتاز شخصیت حضرت مولانا سید آدم مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم فیروز آباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہمارا جو اگلا پروگرام ہوگا وہ 8 اکتوبر کو ہے جس میں حضرت مولانا احمد سراج صاحب عمری جو ہمارے بغل سنکھری کے رہنے والے ہیں، ایک بڑے اسکالر عالم ہیں، بڑے جہاں دیدہ عالم ہیں، انشاءاللہ وہ 8 اکتوبر کو تشریف لائیں گے۔ وہ کرناٹک ہبلی میں ان کا بڑا اسکول کالج ہے، مدرسہ ہے، وہ وہاں سے انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ہم اس جلسے کو صرف جلسہ نہ سمجھیں کہ ہم آئے اور ہم پروگرام سن لیے اور سن کے چلے گئے، بلکہ اس میں درد اور پیغام لے کے جائیں، اور پیغام لینے کے بعد جس سے جو ہو سکتا ہے اس اعتبار سے کوشش کرنے، اس اعتبار سے جد و جہد اور کوشش کریں۔ میں پھر بیچ میں بات یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے یہ اوپر کے کمرے اسٹیج سے پورے دکھائی پڑتے ہیں، سامنے زینہ لگا ہے، اس پر بھی جگہ ہیں، سامنے والے کمرے میں جگہ ہے، یہ بائیں سائڈ میں بڑا ہال ہے 19/30 کا، اس میں بھی جگہ، اس میں نے روشنی کرا دی ہے۔ تھوڑی سی زحمت ہو سکتا ہے آپ کو گرمی محسوس ہو، آپ سے معذرت ہے، آپ مجھے معاف کر دیں گے، لیکن دین کے لیے ہماری تھوڑی سی جد و جہد، ہماری تھوڑی سی قربانی اور ہماری تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر لینا ہو سکتا ہے ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ہم اللہ سے امید یہی رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے یہاں آنے کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے، دین میں پختگی کا ذریعہ بنائے، دین میں استقامت کا ذریعہ بنائے، اور ہم کو ذریعہ بنا دے دین کی حفاظت کے لیے، ہم کو ذریعہ بنا دے دین کی تجریج و اشاعت کے لیے، ہم کو ذریعہ بنا دے۔ ہمارے جو بچیاں اور بچے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا یہ فطری بات ہے۔ جن گھروں میں دینی ماحول نہیں ہے، جن گھروں میں تعلیم کا نظام نہیں ہے، جن گھروں میں مکاتب سے تعلق نہیں ہے، وہ بچے جو کالج میں جا رہے ہیں اور کالج میں جو ذہنیت دی جا رہی ہے، گھر والے اس سے بے خبر ہیں، بے خبری کے نتیجے میں وہ کالج سے اچھی بھی چیزیں لے کے آ رہے ہیں لیکن کالج سے زہریلے اثرات بھی لے کے آ رہے ہیں، کالج سے اسلام مخالف اثرات بھی لے کے آ رہے ہیں، اور ہم اس سے ناواقف ہیں۔ ہماری بچیاں اور بچے شہر ہوں یا دیہات ہوں، تعلیم ایک ناگزیر ضرورت ہے، تعلیم بھی دلانا ضروری ہے، لیکن جو کالج کے ماحول میں جو فضا بن رہی ہے اور جس سے متاثر ہمارا نوجوان ہو رہا ہے، اس کے تعلق سے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔
ہمارا جلسہ اسی کے لیے ہے اور اسی پیغام کے لیے ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس جلسے کو کم از کم ہمارے سلطان پور ضلع کے لیے ضلع کی ہدایت، استقامت اور نوجوانوں کے دین پر مضبوطی سے جمنے کا ذریعہ بن جائے۔ الحمدللہ ہمارے اس جلسے میں نمائندہ لوگ ہیں، کوری پور سے لوگ آئے ہیں، کاتو مرینی سے لوگ آئے ہیں، دوست پور کی طرف سے لوگ آئے ہیں، گوری گنج کی طرف سے لوگ آئے ہیں۔ مجمع تھوڑا ہے لیکن نمائندہ مجمع ہمارا ہے۔ ہم اس نمائندے مجمع کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے معاملات کے لیے فکر مند نہ ہو، مسلمانوں کے بارے میں فکر نہ کرتا ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم پر دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری جو ابھی ہمارے مولانا تقریر فرما رہے تھے کہ ہمیں اپنے اوصاف سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اسلام کی نمائندگی کرنی ہے، اسلام کو اپنے اندر داخل کرنا ہے۔ دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کے جو ماحول ہیں ان سے ہمیں واقف ہونا ہے، واقف ہو کے ان کے علاج کی تدبیر کرنا ہے۔ ہم صرف کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں اللہ نے صرف سوداگر نہیں بنایا ہے، ہمیں اللہ نے صرف ملازم نہیں بنایا ہے، ہمیں اللہ نے صرف کاشتکار اور زمین والا نہیں بنایا ہے۔ ہم پر ذمہ داری ہے اپنے دین کی سربلندی کی، ہم پر ذمہ داری ہے اپنے دین کی بقا اور تحفظ کی۔ آج ہندوستان میں جو حالات ہیں اس حالات کے پس نظر دو تہذیبیں ہیں، ایک اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافہ، اسلامی کلچر، اسلامی نظام، اور ایک یہ ہندو میتھولوجی نظام، ہندو ثقافت، ہندو کلچر۔ اس ملک میں ہندو کلچر کو، ہندو ثقافت کو جس طریقے سے تھوپا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس کو چاروں طرف پھیلایا جا رہا ہے، اس میں ہمارا نوجوان دباؤ محسوس کرتے ہوئے ان سے متاثر ہو رہا ہے، اور یہ متاثر ہونا یہ اس کی طرف راغب کر رہا ہے۔ اس لیے ہم جو چند وجوہات ہیں اس پر ہم غور کر لیں۔ ارتداد کی جو وجہ ہیں، کہیں غربت کی وجہ سے ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، کہیں دینی تعلیم کے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہیں، کہیں شادی نہ ہونے کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہیں، کہیں ہم اپنے معاشرے میں ان کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہ مرتد ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہم ان تمام اسباب پر غور کرتے ہوئے جن سے جو ہو سکتا ہے ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ جو تہذیبی دباؤ اس وقت ہے ہندو کلچر کا، اگر ہم نے اس کو محسوس نہیں کیا اور صرف ہم اپنے کاروبار میں لگے رہے، اپنے ذریعے معاش میں لگے رہے اور اپنی گھر کے سکون میں لگے رہے، تو اللہ کے یہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور ملکوں کے جو حالات ہیں اس سے تو اندازہ یہ لگتا ہے کہ زیادہ دن ہم سکون سے بھی نہیں رہ سکتے، لیکن اگر ہم نے اس ملک میں فضا ہموار کی، برادران وطن کے ساتھ اسلام کی صحیح نمائندگی کی اور اپنے نوجوان بچیوں اور بچوں کو اسلام سے واقف کرانے کی کوشش کی، اسلامی عقائد، اسلامی اخلاق، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی تعلیمات ہم اپنے درمیان، اپنے بچوں کے درمیان ہم تذکرہ کر کے ان کو مستحکم کرانے کی ہم نے اگر کوشش نہیں کی تو حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہماری بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ سارے حضرات سے گزارش ہے، اس میں ڈاکٹر حضرات بھی ہیں، وکلاء حضرات بھی ہیں، تاجر لوگ بھی ہیں اور ملازم لوگ بھی ہیں اور عام عوام بھی ہیں اور خواص بھی ہیں۔ ہماری سب سے گزارش یہ ہے کہ یہ جلسہ ہے، اس میں خرچ ہوتا ہے، علماء اکرام آتے ہیں، ہم اس سے پیغام لے کے جائیں۔ پہلا تو یہ کہ علماء پر اعتماد بحال کریں۔ امت اگر علماء سے کٹ گئی، مسلمان اگر علماء سے کٹ گیا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہم علماء پر اعتماد بحال کرنے کی کوشش کریں۔ وہ ہماری طرح انسان ہیں، ان سے بھی چوک ہوں گی، ان سے بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن وہ ہمارے محسن ہیں، وہ نبی کے نائب ہیں، نبی کی وراثت ان کے پاس ہے۔ ان کے علم سے ہم فیض اٹھائیں، ان کے علم سے ہم اپنے کو وابستہ کریں، علماء سے مسائل پوچھ کر اور علماء سے رہنمائی لے کر ہم اپنی زندگی کے سفر کو طے کریں، اور کم از کم اپنی زبان کو علماء کی تنقید سے بچا لیں۔
دوسرے مدارس، یہ جو مدارس مراکز ہیں، یہ بھی مدرسہ ہمارے اور دیگر مدارس، ہمارے جامعہ اسلامیہ اور تمام مدارس، یہ ساری فکر ابھی شہدائے اسلام کے جلسے ہو رہے تھے، یہ ساری اس بات کی فکر کے لیے کہ ہمارا اسلام باقی رہے، ہمارے اسلام ہماری زندگیوں میں آئے، تو ہم مدارس کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ مدارس پہ لوگ تنقیدیں تو کرتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے، لیکن مدارس کا تعاون کرنے والے ہوں، ان کی جو ضروریات ہیں ان کی پوری کرنے والے ہوں، جہاں مکاتب قائم نہ ہو وہاں مکاتب کا نظام قائم کریں، جہاں پر کوئی دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اس کے لیے بہت آسان سی شکل ہے، اگر ہر مسلمان اپنی آمدنی کا 10%، 90% اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لے اور صرف 10% اسلام کے فروغ کے لیے اور ملی کاموں کے لیے، اسلامی حمیت کے تحت اور ایمانی مضبوطی کے ایمان کی گہرائی کے ساتھ اگر 10% رقم بھی اور 10% وقت بھی اگر اسلام کے لیے اور اپنی قوم کے لیے اگر وہ نکال لے تو صرف 5 سال میں ملک کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے آپ بڑا مدرسہ قائم کریں، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے آپ بڑے بڑے کام کر لیں، آپ اپنی آمدنی کی صرف 10% اپنی چچیری بہن، اپنے چچیرا بھائی، اپنی پھپھوری بہن، اپنے پھپھورا بھائی، اپنے خاندان کو مضبوط کر دیجئے، اپنے خاندان کے لوگوں کی تعلیم کی فکر کر لیجئے، اپنے خاندان کے لوگوں کے دین کی فکر کر لیجئے، اپنے علاقے میں جو مکتب چل رہا ہے، جو مدرسہ چل رہا ہے، جو امام صاحب ہمارے خدمت کر رہے ہیں، سسک رہے ہیں، معمولی تنخواہوں میں ان کا کام، ہماری سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ جب ہمیں اپنے گھر کے خرچے کے بارے میں گفتگو ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کھلا خرچ دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے امام کی گفتگو کرتے ہیں، اپنے عالم کی گفتگو کرتے ہیں، اپنے مقتدی کی گفتگو کرتے ہیں تو ہماری ذہنیت بدل جاتی ہے کہ بڑی زیادہ تنخواہ ہے، اتنی تنخواہ میں کیا ہو سکتی ہے، اتنی تنخواہ تو مل ہی رہی ہے، تھوڑا سا نظریہ بدلنے کی کوشش کریں۔ 10% بھی اگر ہم میں سے ہر جلسے میں کچھ لوگ تیار ہو جائیں کہ ہم 10% رقم نکال کے الگ کریں گے، اس سے مکاتب کو قائم کریں گے، اس سے اپنے غریبوں کی مدد کریں گے، اس سے جو غربت کی وجہ سے جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں ان کی فکر کریں گے اور اس کے اپنے رشتہ داروں کی فکر کریں گے تو ہم انشاءاللہ ہماری یہ فکر اور ہماری یہ کوشش ہمارے اس جلسے کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے ہم ترقی کرے، ہر ایک کی خواہش ہے اللہ ہماری خواہش اور ہماری تمنا کو پوری فرمائے، لیکن اس کے لیے جدوجہد اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے خواب دیکھنے کے بجائے، بڑی بڑی پلاننگ کرنے کے بجائے ہم تھوڑا سا عمل شروع کر لیں، اپنے ارد گرد کی بستی کا جائزہ لے لیں۔ ہر گاؤں میں، ہر موضع میں، ہر علاقے میں ایسی بستیاں ہیں جو غربت کی وجہ سے دم کنارے ہیں، غربت کی وجہ سے دم کنارے ہیں، کسی بھی برادری کی ہوں، تھوڑا ہم ان کے ہاں چلے جائیں، تھوڑا ان کی خبر گیری کر لیں، تھوڑا ان کی مدد کریں، تھوڑا ان کو مسجد سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ جب تک یہ امت مسجد سے نہیں جوڑے گی اس امت کا مسئلہ نہیں حل ہو سکتا، اس کو مسجد سے لانے کی کوشش کریں۔ ایک ہمارے نوجوانوں میں نشہ چل رہا ہے، بہت زیادہ نشہ، شہروں میں نشہ، نوجوان نشے سے برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ پوری پلاننگ ہے، جب آپ کے جسم میں طاقت ہی نہیں ہوگی، قوت ہی نہیں ہوگی تو آپ کریں گے کیا؟ شہروں کے برے حالات ہیں، ان تمام حالات پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے محترم مہمان حضرت مولانا سید آدم مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ میں ایک چند تمہیدی باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ ہم اب حضرت سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا سید آدم مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم جو فیروز آباد سے تشریف لائے ہیں، جن کے بیانات کے لیے آپ شوق سے یہاں آئے ہیں، ہم حضرت سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے بیانات سے مستفیض فرمائیں۔